جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں دوستو، جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کے سائیڈ میں وہ لوگ آگے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے سوالات تیار کر رکھے ہیں وہ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں تاکہ کم سے کم وقت میں ان کا جواب دیا جا سکے۔ کوئی بھی میرے بھائیو دوستو، کچھ کتابیں وہاں کونے پر رکھی ہوئی ہیں، اگر کوئی بھائی ذرا کوشش کرے اور وہ کتاب سب اٹھا کر بنگلہ میں اور اردو میں، شوکت صاحب ذرا کتابیں وہاں سے دے دیجئے ان کو، تقسیم کر دیں۔ اپنے اپنے سوالات لکھ لیں اور جلدی دے دیں تاکہ کم سے کم وقت میں جی کھانے ہونے کا بھی انتظام ہے کیا؟ جی لوگوں کے کھانے کا بھی جی اعلان کر دیجیے۔ میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، تمام بھائیوں کے کھانے کا انتظام ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی نہیں جائے گا۔ تمام بھائیوں کے کھانے کا انتظام ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی نہیں جائے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد 3 دن تک زمین میں کیوں رکھا گیا؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ نبی کے مرنے کے بعد کس کو خلافت دی گئی، اس فیصلے کو 3 دن تک زمین، میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے دن تک کیوں اس پر رکھا گیا اور فوراً دفن کیوں نہیں کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہوگا، اور پھر وہ خلافت کا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اس کے بعد فیصلہ 3 دن تک زمین میں اصل میں یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 33 گھنٹے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جسم مبارک آپ کا وہ چارپائی پہ رہا، اور 33 گھنٹے کے بعد اسے زمین میں دفن کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ مدینے کو جانتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران بھی تھے، اور ایک جو سلطنت چھوٹی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اس کے اوپر خطرات بھی تھے، منافقین کے، یہودوں کے، نصرانیوں کے۔ اب اس خلافت پر بیٹھنے کے لیے پورا اس کا انتظام کرنا تھا، چنانچہ صحابہ کرام اس میں مختلف رہے۔ بہرحال جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول منتخب ہوئے اور پھر انہوں نے فیصلہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے کر کے پھر آپ کو دفنایا گیا، مٹی میں دفن کیا گیا۔ تو یہ مصلحت تھی اور اس وجہ سے ان کو فوراً دفن نہیں کیا گیا تھا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ محترم، آپ کی ایک کیسٹ میں یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کو رحمہ اللہ کہا گیا ہے، آپ ان کے کچھ کارناموں اور کردار پر روشنی ڈالیں، اور حضرت حسین کی شہادت کا جو واقعہ ہوا اس میں یزید کا کردار بیان کریں، آپ کی مہربانی، اور ہمیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ دیکھو یزید جو ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے اور مسلمانوں کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول تھے، یقیناً اور صحابی رسول تھے، ان کے مقابلے میں یزید کا مقام و مرتبہ کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور یہ تابعی ہیں، ابن امیر معاویہ کے صاحبزادے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یزید ابن معاویہ کا معاملہ جو معاملہ ہے وہ بھی حکمرانوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ وہ اسلام کے حاکموں میں سے ایک حاکم تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، ان سے بھی خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوتی تھیں سب سے، لیکن بہرحال حضرت حسین کے تعلق سے یہ معاملہ نہیں تھا کہ انہوں نے ان کو شہید کروایا یا نعوذ باللہ ان کا ہاتھ اس میں کچھ تھا۔ بہرحال تاریخ اس سے انکار کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیعہ اور روافظ جو ہیں وہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یزید کی آڑ لے کر حضرت امیر معاویہ کو برا کہیں
اور ان کو گالیاں دیں، اور اس موضوع پر انشاءاللہ پھر مزید تفصیلات ہم ڈال سکتے ہیں. اور ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ صرف یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے حکمرانوں میں سے خلیفہ تھے مسلمانوں کے. بہرحال مسلمانوں کے خلیفہ میں سے خلیفہ تھے، اور بہرحال وہ ایک انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کافر تھے، فلاں تھے نعوذ باللہ، یہ تمام سب غلط بات ہے اور یہ کفر ہے. مسلمانوں کی ذلت و خواری کے اسباب پر مختصر انداز میں بتائیں. اللہ کے بندے، یہ تو ایک ٹاپک ہے، موضوع ہے، اور اس کے کئی گوشے ہیں کہ مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں. لیکن بہرحال انشاءاللہ کسی اور موقع پر موقع ملا اور آپ کے دخنا کے اندر حاضر ہوں گا تو یہی موضوع رکھ لیتے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے اسباب ایک نہیں، کئی اسباب ہیں، اور ویسے تو ایک ہی دو اسباب قرآن میں ہیں ذلت و خواری کے، لیکن اس سے بڑے بڑے اسباب ہماری ذلت و خواری کے ہمارے اوپر آ چکے ہیں. ہم کہاں تک اس کو بیان کریں؟ پنبا کجا نام تن ہما داغ شد. بہرحال اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے اس امت کو محفوظ رکھے اور بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. امت میں اختلافات دور کرنے کی کیا تدابیر ہیں؟ امت میں اختلافات تو رہیں گے، امت میں اختلافات رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اور فرقے بھی بنیں گے. تب رہا کہ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان اختلافات سے کیسے بچ سکتے ہیں اور کیسے دور رہ سکتے ہیں. آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ہر ایک آدمی سے جو کوئی بات ہو عقیدے کی، عمل کی، قرآن اور سنت کی دلیل مانگیں کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے. اگر وہ دیتا ہے صحیح تو پھر دوسرے سے پوچھیں، یقین نہ آئے تیسرے سے پوچھیں، اس کے مطابق آپ ایمان اور عقیدے کو اپنائیں، نہ کہ ہر ایک کے کہنے پر آپ چلتے بنیں. اس لیے کہ جب جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ مال بھی ہے تو اصلی مال ڈھونڈنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ بھی دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے لیے محنت کریں تاکہ آپ صحیح دین پا سکیں اور صحیح راہ پر چل سکیں اور آپ جنت حاصل کر سکیں. علماء دین میں جو آپسی اختلافات ہیں، کیا اس بارے میں اللہ رب العزت نہیں پوچھیں گے؟ بے شک پوچھیں گے صاحب. سب سے پہلے تو انہی کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، یہ جالیں گے، یہ بے شک جائیں گے. علماء سو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدا ہوں گے دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر وہ جہنم کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. لیکن علماء حق جو قرآن و سنت کے داعی ہیں، جو کسی امتی کے پیچھے نہیں چلتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، بہرحال وہی کامیاب رہیں گے، اور وہ ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں اور ہر دور میں تھوڑے رہیں گے. اکثریت جاہلوں کی رہی ہے اور بھیڑوں کی رہی ہے، وہ فخر کریں گے، وہ رہیں گے ویسے، اور وہ ویسے ہی جہنم میں جائیں گے. یہ بھی یاد رکھو، اکثریت پر کبھی ناز کسی کو نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں قومیت کو کیا عمل دخل حاصل ہے؟ عام لوگ اگر قومیت کا دعویٰ کریں تو جہالت ہے، اور اگر علم والے لوگ کریں تو دکھ ہوتا ہے. بے شک دکھ ہوتا ہے، اب کیا کریں گے؟ قومیت بھی ایک جہالت ہے، قومیت بھی کیا ہے؟ ایک جہالت ہے. بس اللہ تعالیٰ اس امت کو اس سے محفوظ رکھے. جی اعلان تھوڑا کر دینا ہے. جی ایک آدمی جیل میں ہے، ڈرائیور تھا، وہ ان کے لیے تھوڑی سی مدد کے لیے اجازت دے دی ہے امام نے. اس کے لیے کہ اچھا، دو آدمی یہاں پر دو سائڈ میں رہیں گے، جو کچھ بھی تعاون کرنا چاہے کر سکتے ہیں. آپ کے بھائیوں میں سے کوئی بھائی چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، ابھی یہ قومیت کی بات آئی ہے تو میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ ہندوستانی ہیں یا پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، کہیں کے بھی ہوں. المہم وہ مسلمان ہیں. وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں. تو وہ جیل میں ہیں. ان کی مدد کے لیے آپ کے مدیر مکتب نے بھی اور آپ کے شیخ طاہر صاحب نے بھی یہ وہ کی ہے، سفارش کی ہے کہ آپ حضرات نکلیں تو کچھ جتنا بھی اللہ آپ کو توفیق دے، 1 ریال 2 ریال 10 ریال 100 ریال 1000 ریال، جتنا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. دروازوں پہ لوگ رہیں گے، آپ اس بھائی کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور آپ کا سایہ تھا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری کے اندر حضرت ام المومنین غالباً حضرت حفصہ ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کافی دنوں سے اللہ کے نبی سے کچھ ناراضگی تھی، تو میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اچانک میں نے اپنے سامنے ایک سایہ دیکھا تو میں خوف زدہ ہو گئی کہ یہ میرے گھر میں کون آیا. جب میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کھڑے تھے. تو اللہ کے، یہ صحیح بخاری کی روایت. تو گھر والی کی گواہی، بیوی کی گواہی ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا؟ بولو، سایہ تھا. میرا خیال ہے آپ لوگ سوال جواب سننے کے موڈ میں نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ تو بھی یہ بیچارے جو سوالات بھیج رہے ہیں یہ بیکار تو نہیں بھیج رہے ہیں، بیچارے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. کھانا تو آیا ہے، ملے گا انشاءاللہ. ہمیں بھی بھوک لگی ہے، آپ کو بھی بھوک لگی ہے نا. لیکن بہرحال یہ بیچارے بعد میں تنگ کریں گے کہ دیکھو میرے سوال کا جواب نہیں. اب جنہوں نے کیا ہے وہ تو بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ میرا سوال پڑھا جائے گا. اب جنہوں نے نہیں سوال کیا ہے وہ کھانوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یا تو تھوڑی خاموشی دو مجھے 5-10 منٹ، میں جلدی جلدی خلاص کر لوں، پھر اس کے بعد ہم سب مل کے بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ. ہے کہ نہیں؟ تو خاموشی دیں گے آپ تھوڑی سی؟ سنائی نہیں دے رہا ہے؟ ذرا خاموش رہو پلیز تھوڑی دیر کے لیے. اہل تشیع کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں؟ اگر کہنا چاہیے تو خصوصاً کس بنا پر، کس وجہ سے، خاص تھوڑی وضاحت کریں. ایک سائل دیکھیں، شیعوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں. ایک زیدیہ فرقہ ہے جو آپ کے یمن کے بارڈر پہ رہتا ہے. اس فرقے میں یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تبرہ نہیں کرتے. ان کا عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کی طرح ہے، لیکن تھوڑے بہت کچھ فرق ہیں فقہی مسائل میں. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن جناب علی اپنے آپ کو ٹناٹن سنی کہتے ہیں، لیکن شیعوں سے بھی بدتر عمل کرتے ہیں. مردے پوجتے ہیں، قبر پوجتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، عود اگربتی، مزاروں پہ مراقبے کرنا، مجاوری کرنا، سب کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. اب ایسوں کو کیا کہا جائے گا؟ تو بہرحال شیعوں میں ایسے فرقے بھی ہیں، لیکن شیعوں کا وہ فرقہ جو خمینی گروپ ہے، سنو، جو صحابہ کرام کے اوپر تبرئے کرتا ہے، جو اہل السنہ والجماعہ کے اوپر تبرئے کرتا ہے، جو حقیقی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، چور اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ابو بکر صدیق، یہ تو سراسر بدترین کافر ہیں. کون ہے یہ؟ بہترین کافر ہیں. کون ہے یہ؟ بدترین بہترین دونوں کافر ہیں. ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو. لیکن عمومی طور پر ہر شیعہ کو آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو فرق تھوڑا سا کرنا پڑے گا. کیا حج اور عمرہ کرنے کے بعد مدینہ جانا ضروری ہے؟ استغفر اللہ، کس نے کہہ دیا؟ حج اور عمرے سے اور مدینۃ الرسول سے کیا تعلق؟ خود مدینے کے لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں بیچارے. اگر دیکھیں، حج کعبہ، منی، مزدلفہ، عرفات، یہاں پر جو عبادات اور بندگی کے طریقے نبی علیہ السلام نے بتلائے، جو مناسک ہیں، یہاں ادا کرنا یہ ہے بس. مدینے سے حج کا کوئی تعلق نہیں. آپ حج کر کے مدینے سے اپنی بستی چلے جائیں، نو پرابلم، کوئی حرج. آپ اجر و ثواب کی نیت سے نبی علیہ السلام کی مسجد میں تشریف لائیں اور یہ سوچیں کہ یہاں ہمیں ایک نماز کا ثواب 1000 ملے گا، تو یقیناً آپ کو اس کا ملے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن وہاں اس نیت سے آنا کہ یہاں 40 ٹائم کی نمازیں پڑھنا تب جا کے حج پورا ہوگا، یا کوئی حج مدینہ نہ آئے تو اللہ کے نبی شفاعت نہیں کریں گے، یہ تمام سب خرافات اور یہ تمام سب بدماشی، اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں کہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں کہی؟ یار یہ بڑا عجیب سا سوال ہے نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی ہے، اور جب سکھلائی ہے تو کہیں بھی سکھلائی ہے تو، اور پھر اذان دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ہی نہیں ملا. خود صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے انتظار میں کہ میں اذان دوں گا تو میں اذان دوں گا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے مقرر بھی کر دیا تھا فلاں اذان دے گا فلاں ٹائم، فلاں اذان دے گا فلاں ٹائم. تو یہ کوئی وہ ایسی بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں کہی. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور خود آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی زندگی مکمل یقیناً ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، کردار ہے. کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ہے، اور آپ نے جو کہا یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، جو کیا وہ بھی ہمارے لیے بولو سنت ہے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا اذان دو، اذان کی یہ فضیلت یہ فضیلت یہ فضیلت ہے، یہ بھی سنت ہے. جب موقع ملتا تو اللہ کے نبی بھی اذان کہتے، نہیں ملا تو نہیں کہی آپ نے، لیکن سکھلائی آپ نے صحابہ کرام کو. نبی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ کس نے کہا نہیں پڑھا گیا؟ کس نے مشہور کیا کہ نبی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا.
یہ کہیے کہ نبی کے جنازے کے لیے کوئی امام نہیں بنا، کوئی امام، بلکہ صحابہ کرام باری باری جاتے رہے اور اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھ پڑھ کر کے نکلتے رہے۔